دربار آراستہ تھا۔ سلطان ملک صالح تخت خلافت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر صلاح الدین ایوبی کی نشست تھی۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ملک صالح کا فرما بردار تھا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ مادر ملکہ رضی خاتون درباری کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس موقع پر نوبہاتہ دلہن شمس النساء بھی موجود تھیں، جو اپنے شوہر کی تقریر سننا چاہتی تھیں۔ آخر درباری کارروائی کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوا۔ کلام الہی کی ہیبت و جلال اور قاری عبدالستار کی مسحور کن آواز نے حاضرین دربار پر سکتہ سا طاری کر دیا تھا۔ تلاوت کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر نہایت پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے بار بار دی جانے والی دعوت کے باوجود سلطان نوریہ کے کئی اہم اور ذمہ دار امراء اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے، جہاں بیٹھ کر ہم سب ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی باہمی مشورے سے آئندہ کے لیے لاہ عمل بھی طے کرنا چاہتے تھے۔ بیرونی خطرات سے کس طرح محفوظ رہا جائے اور اس سلسلے میں اجتماعی کردار کے ساتھ ہمارا انفرادی کردار کیا ہوگا، مگر یہ خالی کرسیاں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے سلطان عادل سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دیے۔ میں ذاتی طور پر ایک عملی انسان ہوں اور بلند بانگ دعووں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن آج مجھے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک بار وعدہ فراموش انسانوں کو ان کا وعدہ ضرور یاد دلاؤں گا۔ اگر وہ اپنے غلط فیصلوں پر نادم ہو کر واپس لوٹ آئے تو میں والہانہ انداز میں اپنے گلے لگاؤں گا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنے حلف کے الفاظ یاد نہیں آئے تو ایسے بد عہد لوگوں کے لیے سلطنت نوریہ کے کسی گوشے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میں نے بھی سلطان عادل سے ایک عہد کیا ہے، یا تو وہ عہد پورا ہو کر رہے گا یا پھر اسے نبھاتے نبھاتے میری جان چلی جائے گی۔ جو سلطان ملک صالح کا وفادار ہے وہ میرا محبوب اور مخدوم ہے، اور جس نے میرے آقا زادے کی حکم کی سرتابی کی وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تقریر اتنی اثر انگیز تھی کہ اکثر حاضرین دربار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شمس النساء نے پہلی بار صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے حقیقی خد و خال دیکھے تھے۔ مجھے آپ کی رفیق حیات ہونے پر فخر ہے۔ ایک پاک باز اور وفادار بیوی نے جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے شریک سفر کو خراج تحسین پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحات بہت ہی مختصر تھے۔ اچانک ایک برق رفتار قاصد مصر سے دمشق پہنچا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ فرنگیوں کا ایک بحری بیڑا اسکندریہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر مادر ملکہ رضی خاتون اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایک سخت جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے میں آج ہی مصر واپس جانا چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء نے کہا، میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے جواباً کہا، آپ اس ہنگامی سفر میں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ جب صلیبیوں کا یہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود دمشق آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہنگامی سفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شمس النساء نے مسکراتے ہوئے شوہر سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس دشوار گزار سفر میں آپ کو بہت زحمت ہوگی اور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے اپنی رفیق حیات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور دوسرے مجاہد کی بیوی، شمس النساء نے محبت آمیز مگر پرجلال لہجے میں کہا۔ میں اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، آپ تیاری کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمس النساء کمرے سے نکل گئیں۔ بیوی کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کی خدمت میں عرض کیا، اگر مجھے یہ جنگی مہم درپیش نہ ہوتی تو میں کچھ دن اور دمشق میں ٹھہرتا تاکہ یہاں کی ساری سیاسی صورتحال واضح ہو جاتی۔ میرے بیٹے، اللہ تمہارے قدموں پر منزل حیات کو آسان کرے، رضی خاتون نے اداس لہجے میں کہا۔ انہیں بیٹی اور داماد کے بچھڑنے کا دکھ تھا، مگر وہ خود بھی ایک مجاہد کی بیوی تھیں اور انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں ایسے بے شمار مناظر دیکھے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک محاذ جنگ سے لوٹ ہی رہے تھے کہ دشمنوں نے دوسرا محاذ کھول دیا اور سلطان عادل گھر آتے آتے میدان جنگ کی طرف پلٹ گئے۔ رضی خاتون کی نظروں میں ملنے اور بچھڑنے کی زیادہ اہمیت نہیں رہی تھی، مگر چونکہ اب وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور عمرہ کی سازشوں نے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا تھا، اس لیے وہ صلاح الدین کے جانے سے بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ پھر بھی رضی خاتون نے اپنے داماد کو ایک مجاہدہ کی طرح رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹے، تم اول و آخر ایک مجاہد ہو، تمہارا حجلہ عروسی بھی میدان جنگ ہے اور تمہاری تفریح گاہ بھی عرصہ کارزار۔
میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا۔ اللہ کرے کہ میرے سارے اندازے غلط ہوں، مگر مجھے دو آدمیوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، ایک سلطان عادل کا بھتیجا والی موصل اور دوسرا سلطان ملک سہلے کا مشیر خاص گمشد گین۔ آپ ان کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھیے گا۔ میں نے باقی عمرہ کو تاکید کر دی ہے کہ وہ پرچہ نویسیوں کے ذریعے مجھ سے مسلسل رابطہ رکھیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب شمس النساء اس کے دوش بدوش اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سفر کر رہی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی اس راز سے بے خبر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی بیٹی کو مکمل فوجی تربیت دی تھی اور شمس النساء کا شمار بہترین شہ سواروں میں ہوتا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے تک شمس النساء بلا ناغہ میدان اغزر میں شہ سواری کی مشق کرتی تھیں۔ یہ وہی میدان تھا جہاں سلطان عادل چوگان کھیلا کرتے تھے۔ شامی عمرہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین سے خفیہ معاہدے کے بعد شاہ یروشلم نے ان صلیبیوں کو اکسایا تھا جو مصر سے کم فاصلے پر آباد تھے۔ شاہ عموری نے اپنے ایک فوجی دستے کو بہت سا اسلحہ دے کر ان عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجا جو بحری قزاقی میں بڑی شہرت اور مہارت رکھتے تھے۔ شاہ یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ صلیبی لشکر بحری قزاقوں کی مدد سے مصر کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ پر قبضہ کر لے۔ پھر اس طرح صلاح الدین ایوبی کے خلاف آہستہ آہستہ حصار تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی زندگی میں بھی شاہ یروشلم نے مصر کے ایک اور اہم ساحلی شہر دمیاط پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سلطان عادل کی بروقت امداد اور آفت آسمانی نے اس منصوبہ بندی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مگر اب صورتحال پہلے سے زیادہ مختلف تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات اور مسلمان امراء کی ذاتی اختلافات نے شاہ عموری کو پورا یقین دلا دیا تھا کہ اس بار اسے یقینی طور پر فتح حاصل ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی طوفان برق و باد کی طرح قاہرہ پہنچا اور اپنی رفیق حیات کو قصر خلافت میں چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف بڑھا۔ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ 12 گھنٹوں کا طویل سفر صرف 6 گھنٹوں میں کیا۔ اس وقت صلیبیوں کا بحری بیڑا تقریباً پون فاصلہ طے کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنی بحری دستے کو حکم دیا کہ وہ بلا تاخیر سمندری حدود چھوڑ کر اسکندریہ کے ساحل پر پہنچ جائے۔ اپنے امیر کا فرمان سن کر مسلمان سپاہیوں کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ پھر جب وہ بحری دستہ کنارے پر پہنچا تو صلاح الدین ایوبی اپنے فوجیوں کا منتظر تھا۔ پھر وہ تمام سپاہیوں کو لے کر اسکندریہ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ سارے فوجی اپنے امیر کی منصوبہ بندی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ صلیبی بیڑا کسی مزاحمت کے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ عیسائی سالار کو اس بات پہ حیرت تھی کہ صلاح الدین نے سمندری حدود کو کھلا کیوں چھوڑا۔ صلیبی بیڑے نے وہ رات کھلے سمندر میں گزاری۔ عیسائی فوجی ساحل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تمام فوجی ماہرین رات بھر آپس میں مشورے کرتے رہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی ایک نوجوان اور ناتجربہ کار سالار ہے۔ اس نے ماضی کے واقعات کے پیش نظر اپنی ساری فوجی طاقت دمیاط کے ساحلی شہر پہ لگا دی ہوگی اور اسکندریہ کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا ہوگا کہ ادھر سے صلیبیوں کے حملے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ ان قیاس آرائیوں اور مفروضات کی ایک بڑی وجہ شاہ یروشلم عموری کا وہ خط بھی تھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ ہمیں محاذ بدل کر حملہ کرنا چاہیے، اس طرح ہم دشمن کی بے خبری سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو اسکندریہ کے ساحل پر مصری فوج کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صلیبیوں کو یقین آ گیا کہ صلاح الدین نے اسکندریہ کو محفوظ علاقہ سمجھ کر اس کے دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ یہ سوچ کر عیسائی بحری قزاقوں نے صلیب کا نعرہ بلند کیا اور بے نیام شمشیروں کے ساتھ ساحل پر اترنے لگے۔ صلیبی سپاہیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ پھر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ شہر کی فصیل تک پہنچ گئے اور انہیں مزاحمت کے ظاہری آثار نظر نہ آئے۔ یہ صلیبیوں کے لیے بڑا فکر انگیز لمحہ تھا۔ انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کا احساس کرتے ہوئے اپنی پیش قدمی روک دی۔ بحری قزاقوں کے سرغنہ بورال نے اپنے جنگی مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آج تک کسی محاذ جنگ پر ایسا سناٹا نہیں دیکھا، دور تک کوئی آدم زاد ہی نظر نہیں آتا۔ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی کوئی چال ہے۔ واقعی وہ صلاح الدین کی جنگی چال ہی تھی۔ جب بورال کے سپاہی لوٹ کر اسکندریہ کے ساحل تک واپس جانا چاہتے تھے تو مسلمان سپاہیوں نے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر صلیبیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسلامی لشکر کی یہ کمین گاہیں بڑی عجیب انداز میں تعمیر کی گئی تھیں۔ چند سال پہلے دمیاط پر حملے کے وقت
صلاح الدین ایوبی کو تجربہ ہو چکا تھا کہ ساحلی شہروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نتیجتاً اس نے تمام ساحلی شہروں کے گرد گہری خندقیں کھدوا دی تھیں۔ عام طور پہ اس قسم کی خندقوں کو پانی سے لبریز رکھا جاتا ہے، مگر یہ سارے انتظامات ان علاقوں میں ممکن ہیں جہاں پانی کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں یہ سہولت میسر نہ ہونے کے باعث اسکندریہ کی خندقوں کو پانی سے بھرا نہیں جا سکا تھا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فطری ذہانت سے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ان ساری خندقوں کو پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ ان تمام پتھروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن کے ذریعے باہر کی تازہ ہوا خندقوں کے اندر داخل ہوتی تھی تاکہ خندقوں میں چھپے ہوئے سپاہی آسانی سے سانس لے سکیں۔ اس طویل خندق میں ہر 10 گز کے بعد ایک بہت ہلکا پتھر تھا جسے آسانی کے ساتھ اٹھا کر مسلح سپاہی مختصر ترین وقت میں باہر آ سکتے تھے۔ پھر جب صلیبی سپاہی شہر پناہ کے دروازے تک آ گئے اور انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کے احساس سے واپسی کا ارادہ کیا تو صلاح الدین ایوبی کے تمام سپاہی چاروں طرف سے نکل آئے تھے اور صلیبی بحری قزاق بری طرح محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی جو 6 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 300 مسلمانوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس کے برعکس صلیبیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ 8,000 قتل کر دیے گئے، باقی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام بحری جہاز مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے حق میں یہ ایک بہت ہی نفع بخش فتح تھی۔ شاہ یروشلم نے بڑی اذیت کے ساتھ صلیبیوں کی اس عبرتناک شکست کی خبر سنی۔ اپنے سیاسی اندازوں کے مطابق اسے پورا یقین تھا کہ صلیبی لشکر آسانی کے ساتھ اسکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لے گا، مگر ایک عیسائی سپاہی کا بھی زندہ بچ کر واپس نہ آنا ایک ایسی ناقابل یقین خبر تھی جس نے شاہ یروشلم کو ہی نہیں پوری عیسائی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ اموری کے بقول اسکندریہ کی شکست نے عیسائیت کی گردن شرم سے جھکا دی تھی۔ اسی احساس کو زائل کرنے کے لیے شاہ یروشلم اپنے خاص کمرے میں بند ہو کر 3 دن تک شراب پیتا رہا۔ اگرچہ شاہ اموری ایک انتہائی اوباش حکمران تھا اور اس کی حرام سرا میں سینکڑوں حسین کنیزیں اور ہوشربا رقاصائیں موجود تھیں، لیکن ان 3 دنوں میں اس نے کسی عورت کی قربت اختیار نہیں کی۔ اگر کسی امیر نے حاضر ہونے کی کوشش کی تو شاہ اموری نے چیخ کر کہا، میں اس وقت سوگ کی حالت میں ہوں، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے بادشاہ کے غم میں شریک ہوں۔ بس خدمت گار دونوں وقت شاہ اموری کو کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔ بادشاہ کے اس عمل سے عیسائی رعایا بھی بہت اداس تھی۔ پھر چوتھے دن شاہ اموری نے اپنا دربار آراستہ کیا اور انتہائی سوگوار لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، اگر تم لوگوں کے خون میں ذرا بھی غیرت ہے تو اس شکست کو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ ابھی شاہ اموری کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تمام اہل دربار اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو گئے اور بیک زبان ہو کے کہنے لگے، ہم خداوند یسوع مسیح اور صلیب مقدس کی قسم کھاتے ہیں کہ اس شکست کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اور اسکندریہ کی شکست کا انتقام لیں گے۔ حاضرین کی پرشور آوازوں سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ مزید عہد و پیمان کرنا چاہتے تھے کہ شاہ اموری نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ کہ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ کا ناگوار رنگ دیکھ کر تمام حاضرین دربار دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب ان قسموں اور وعدوں سے کام نہیں چلے گا۔ یکایک شاہ اموری کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ بالڈون ثالث کے زمانے میں بھی اسی انداز کی قسمیں کھائی گئی تھیں۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی اپنی لاکھوں کی فوج لے کر آئے تھے اور شکست کھا کر اسی طرح واپس چلے گئے تھے کہ جیسے یہ کوئی شطرنج کی بازی ہو۔ یروشلم کے در و دیوار انہیں آوازیں دیتے رہے مگر انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ یاد رکھو، میں خیالوں کی دنیا میں رہنے والا شہنشاہ نہیں ہوں۔ مجھے ماضی کے حکمرانوں کی طرح الفاظ سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ میں عمل چاہتا ہوں، عمل اور صرف عمل۔ یہ کہہ کر شاہ اموری چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اہل دربار کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ تمام درباری پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاہ اموری نے نیا فرمان جاری کر دیا، یروشلم کی حدود میں بسنے والے ماں باپ پر لازم ہے کہ اگر ان کے 5 بیٹے ہیں تو وہ اپنے 4 بیٹے کلیسا کی حفاظت کے لیے وقف کریں۔ وہ سب کے سب شاہی فوج میں شامل ہوں گے اور ان کا ایک ہی مقصد حیات ہوگا کہ وہ محاذ جنگ پر جائیں اور صلیب کی حفاظت کریں۔ پھر جب حالت امن ہو تو وہ بحری اور بری قزاق بن کر مسلمانوں کے تجارتی قافلے لوٹیں اور کلیسا کے دشمنوں کو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہ دیں۔ یہ ایک انتہائی سخت فرمان تھا جس پہ عمل کرنا ہر عیسائی کی بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے جوان بیٹوں کو کلیسا کے نام پر قربان کر دینا
اسار کی آخری منزل ہوتی ہے جس سے گزرتے ہوئے بڑے بڑے بہادروں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ چونکہ حاضرین میں زیادہ تر عمرہ اور سرمایہ دار حضرات تھے جو خود بھی عیش پرستانہ زندگی کے عادی تھے اور ان کے جواں سال بیٹے بھی، اس لیے یروشلم کے آسودہ حال طبقے کو شاہ یروشلم کا یہ حکم بہت گراں گزرا تھا، مگر وہ مجبوراً اپنی سانس روک کے بیٹھے تھے۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پہ کھڑا ہوا اور اس نے کسی قدر اداس لہجے میں شاہ یروشلم سے سوال کیا، اگر خداوند کے حکم سے کسی ماں باپ کا صرف ایک ہی بیٹا ہو؟ شاہ یروشلم نے جواب دیا، اس پر یہ قانون نافذ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ ماں باپ خوشی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں تو یہ ان کی عظیم قربانی ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح آخرت میں ان خاندان کو بڑے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ عموری نے ایک نئے قانون کی نفاذ کے ساتھ ایک نیا مالیاتی شعبہ قائم کر دیا۔ اس قانون کے مطابق یروشلم میں بسنے والا ہر باشندہ اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ پابندی کے ساتھ حکومت کو ادا کرے گا، اور یہ رقم صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری کے لیے وقف ہوگی تاکہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کے خلاف ایک نئی طاقتور فوج تیار کی جا سکے۔ شاہ عموری کے ان اعلانات نے پورے یروشلم میں جنگی فضا پیدا کر دی تھی۔ پھر جب دربار برخاست ہو گیا تو یروشلم کے تمام امراء اور سرمایہ دار خلوت میں شاہ عموری سے ملے اور اس قانون کو منسوخ کرنے کے لیے کہا جس کے تحت یروشلم میں رہنے والے تمام خاندان کے لڑکے جبری طور پر فوج میں بھرتی کیے جائیں گے۔ شاہ عموری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نیا قانون امراء کے لڑکوں کے لیے نہیں مگر رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے اعلان تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنے بادشاہ کا جواب سن کر تمام امراء اور سرمایہ دار مسکرانے لگے۔ ہمیں مقدس شہنشاہ سے یہی امید تھی کہ ہمارے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے گا، پھر بھی عوام کو دکھانے کے لیے آپ لوگ کبھی کبھی فوجی اجتماعات میں شرکت کر لیا کریں۔ شاہ عموری نے شراب کا پیالہ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرے امراء اور حاضرین بھی شاہ یروشلم کے ساتھ بے تکلفانہ شراب نوشی میں مشغول تھے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ ہم اور ہمارے بچے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی اور عیش پرستی نے ہمارے جسموں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ محاذ جنگ پر تو انہی غریبوں کے تندرست و توانا بچے جا سکتے ہیں، ان کے جسموں میں خون بھی زیادہ ہوتا ہے اور مذہب کے نام پر کٹ مرنے کی تڑپ بھی۔ عیسائی حکمرانوں کی یہی بزدلی اور منافقت تھی جس کی وجہ سے ان کی فوجیں پے در پے شکست کھا رہی تھیں۔ اسکندریہ کی کامیاب ترین مہم سے فارغ ہو کر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا۔ اس وقت تک اس کی والدہ محترمہ زبیدہ خانم اور امام شرف الدین بھی دمشق سے قاہرہ پہنچ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو اسکندریہ پر حملے کی خبر سن کر بہت عجلت میں اپنی بیوی شمس النساء کے ہمراہ قاہرہ آنا پڑا تھا، اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئی تھیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں قاہرہ پہنچی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ خانم نے اسکندریہ کی فتح کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا۔ پھر وہ اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور ایک قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنی شریک حیات کو نظر کیا۔ مصر کے خزانے میں بہت سے نوادرات موجود ہیں مگر وہ سب رعایا کی امانت ہیں، صرف یہ ہار میری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے اس شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ میں بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں اس سے بس یہ ایک ہی ہار بن سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے باوقار مگر محبت آمیز لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کریں تو میں اسکندریہ کی اس فتح کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور شرما کر سر جھکا لیا۔ میں اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں مگر ابھی آپ پر بہت سے تحفے قرض ہیں، اور آخر میں تحفہ عظیم۔ بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی شریک حیات سے پوچھا، تحفہ عظیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ شمس النساء بھی مسکرانے لگی۔ اگر وضاحت کر دی جائے تو بات کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ ادھر دل میں خیال گزرے اور ادھر ساتھی کو خبر ہو جائے۔ شمس النساء بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اس لیے صلاح الدین الجھ کر رہ گیا۔ وہ بار بار بیوی سے تحفے کی وضاحت طلب کر رہا تھا مگر شمس النساء یہی کہتی جا رہی تھی، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ایک مجاہد کی بیٹی اور بیوی کے شایان شان کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ راز و نیاز اور محبت کی باتوں کے یہ لمحات بہت مختصر تھے۔ اچانک صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے خبر دی کہ شمس الدین ابن مقدم
اور امیر حسام الدین حسین نے شام کی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ صلاح الدین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں نمک حرام امیر اتنی جلد اپنی گردنوں سے سلطان عادل کا توقع غلامی اتار پھینکیں گے۔ صلاح الدین فوری طور پر امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کو اس سنگین ترین صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے مشورے کا طالب ہوا۔ امام شرف الدین نے کسی تعامل کے بغیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین پر لشکر کشی کا فتویٰ جاری کر دیا۔ ان دونوں سے یہاں تک جنگ کرو کہ ان کی سرکش و بغاوت کی آخری علامت تک مٹ جائے۔ اگر تم ان پر قابو پالو تو بلا دریغ قتل کرا دینا، ورنہ خراب زمین سے خراب فصل ہی پھوٹتی رہے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر ایک برق رفتار قاصد اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کی خدمت میں بھیجا، جو اس وقت یمن کا حاکم تھا۔ صلاح الدین نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا، یمن کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑو اور اپنی تمام فوج لے کر شام کی طرف بڑھو۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مصر کا انتظام اپنے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور سالار عبداللہ قرچی کو سپرد کیا اور نصف فوج لے کر شام کی طرف بڑھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور شاہ یروشلم کے درمیان پہلے ہی ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کے نتیجے میں شام اور بانیاس کے عیسائی سپاہی ان دونوں غداروں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین انتہائی اطمینان کی حالت میں تھے۔ ایک تو انہیں صلیبیوں کی بھرپور فوجی امداد پر بھروسہ تھا اور دوسرے اس بات کا یقین تھا کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی حال میں مصر کو چھوڑ کر شام نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ایک لشکر جرار لے کے شام کی نواحی علاقے میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین شدید حیرت کے عالم میں اپنی فوج لے کر صلاح الدین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن مقدم کے لشکر میں 5000 مسلمان سپاہی تھے اور 10,000 صلیبی فوجی۔ جب وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجی علم بردار کو حکم دیا کہ وہ اسلامی پرچم بلند کرے۔ یہ وہی پرچم تھا جسے سلطان نور الدین محمود زنگی میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس کے نقیبوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، مسلمانوں غور سے دیکھو، یہ وہی پرچم ہے جسے کل تک تم سلامی دیا کرتے تھے۔ کیا تم نے سلطان عادل سے سارے وعدے فراموش کر دیے ہیں؟ ذرا اپنے حال پر غور کرو، تم ان صلیبیوں کے دوش بدوش کھڑے ہو جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے مذہب اور خود تمہاری جانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج تم ان درندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹو گے، کل یہی درندے مطلب نکل جانے کے بعد اپنے خنجر تمہاری گردنوں میں پیوست کر دیں گے۔ یہ ایک جذباتی تقریر تھی جسے سن کر شامی مسلمان رونے لگے اور پھر چند لمحے بعد ابن مقدم کو چھوڑ کر صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے جا ملے۔ مشکل سے 100-150 سپاہی ابن مقدم کے ساتھ رہ گئے، جنہیں بڑے بڑے عہدوں اور مال و زر کی لالچ دی گئی تھی۔ شامی سپاہیوں کی واپسی کا منظر دیکھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، اے ذات اقدس، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف موڑ دیا۔ اب یہ لڑائی ان سے ہوگی جو تیری وحدانیت کے منکر ہیں۔ صلیبی تو اس خیال سے میدان جنگ میں آئے تھے کہ وہ شامی سپاہیوں کو اگلے مورچوں پر رکھ کر مسلمانوں کو مسلمان سے لڑائیں گے۔ پھر جب صلاح الدین کا لشکر نڈھال ہو جائے گا تو وہ آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب لگائیں گے اور شام پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر جب انہوں نے شامی سپاہیوں کو الگ ہوتے دیکھا تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ صلیبی سالار گران نے فوری طور پر عیسائی سپاہی کو امن کا سفید جھنڈا دے کر صلاح الدین کے پاس بھیجا۔ ہم شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کی دعوت پر شام آئے تھے، ورنہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں۔ ہمیں راستہ دو، ہم اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غضبناک اور نفرت آمیز لہجے میں عیسائی قاصد کو جواب دیتے ہوئے کہا، اب تو جنگ ہی تمہاری واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اگر تم ہماری صفوں کے درمیان سے راستہ بنا سکتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ جیسے ہی عیسائی قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر صلیبی سالار گران کے پاس پہنچا، لشکر اسلام نے عیسائی فوج پر حملہ کر دیا۔ صلیبی فوج اس حیثیت میں نہیں تھی کہ وہ یلغار کا جواب یلغار سے دے۔ 10,000 عیسائی اور 150-200 مسلمان کچھ دیر تک دفاعی جنگ لڑتے رہے، پھر انہوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے فرار کی راہیں تلاش کی۔ ابن مقدم اور امیر حسام الدین شام کے خفیہ راستوں سے صلیبی لشکر کو میدان جنگ سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے، پھر بھی اس کشمکش میں 1000 کے قریب عیسائی سپاہی قتل ہو گئے۔ امیر حسام الدین بھی بھاگتا ہوا مارا گیا، لیکن ابن مقدم سالار گران کے ساتھ بانیاس کے علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔
اگرچہ صلاح الدین ایوبی کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ صلیبی سالار گرانٹ اپنے علاقے بانیاس میں داخل ہو گیا۔ گرانٹ کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی بانیاس کی سرحد سے شام کی طرف واپس لوٹ جائے گا، مگر اس وقت صلیبیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسلامی لشکر بانیاس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سالار گرانٹ مطمئن تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہے اور اس کی باقی فوج بھی بانیاس کا دفاع کرنے میں شریک ہو جائے گی۔ اس طرح صلیبی سپاہ کو لشکر اسلام پر عددی برتری بھی حاصل تھی۔ گرانٹ کو یقین تھا کہ اگر صلاح الدین نے بانیاس میں داخل ہونے کی غلطی کی تو شکست فاش اس کا مقدر بنے گی، مگر لوح آسمان پر کچھ اور ہی تحریر تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کا لشکر اس جانبازی کے ساتھ لڑا کہ صبح سے غروب آفتاب تک اس جنگ میں ہزاروں صلیبی لقمہ اجل بن گئے اور سالار گرانٹ رات کے اندھیرے میں بچے کچھ سپاہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ غدار شمس الدین ابن مقدم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ وہی بانیاس تھا جس کے کچھ حصے پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، باقی حصہ غدار ابن مقدم نے صلح کرتے وقت صلیبیوں کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف مسلمانوں کا علاقہ واپس لے لیا بلکہ عیسائیوں کے علاقوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ ابھی صلاح الدین ایوبی بانیاس کے نئے انتظامات میں مصروف تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کا خط پہنچا، جس میں بیک وقت دو المناک سانحوں کی اطلاع دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ دمشق میں صلاح الدین ایوبی کی ساس رضی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرہ پہ قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ اذیت ناک تھیں۔ رضی خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ملک ساہلے کی نو عمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنے اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے رضی خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چاچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا، اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے کیا ارادے ہوں گے۔ اگر وہ صرف اپنی خود مختاری کے اعلان پر قناعت کرتا تو یہ ایک فطری عمل ہوتا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرے پہ قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنیتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و ہوس اور بدنیتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا۔ خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک حرف سے بے لوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندھوناک اور جاں گداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری تالیف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک بانیاس کا قضیہ ختم نہیں ہو جاتا میں شام ہی میں مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے آ ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک ساہلے کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود بھی حاضر خدمت ہوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ خط اطاعت و وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر گمگشت گین نے صلاح الدین کے اس دعوت نامے کو سلطان ملک ساہلے کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔